دین حق سے کرے خود کو سیراب، تاکہ جیون ہو سرسبز و شاداب، سیکھیے دین و دنیا کے آداب۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ اور انہیں نہیں حکم دیا گیا مگر اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، پروگرام دین و دنیا کے آداب، آج اس کی پہلی قسط جس کا موضوع اخلاص، اس حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ لفظ اخلاص عربی زبان کا لفظ ہے اور اصطلاحی طور پر اس کی تعریف یوں کی جاتی ہے۔ حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس کی تعریف اس انداز میں کی: افراد اللہ سبحانہ و تعالی بالقصد فی الطاعہ، اللہ رب العزت کو واحد سمجھنا، اس کو یکتا سمجھنا، سننے میں بھی، اطاعت کرنے میں بھی، ہر لحاظ سے بندے کے پاس اطاعت اور فرما برداری شرعی لحاظ سے جتنی بھی اس کے لیے ایک میدان ہے، اس میں تمام کی تمام اطاعت فرما برداری اللہ رب العزت کے لیے خاص ہے، اور پھر اللہ رب العزت کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی شریعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا دین، ان کی شریعت، اور پھر اس کی تعلیمات، اس تمام میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو مقید کرنا اور اس میں رہتے ہوئے ساری عبادات کو سر انجام دینا۔ ناظرین کرام، اخلاص کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے قرآن کریم بڑی ہی بہترین انداز میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن کریم نے اخلاص کے حوالے سے، اخلاص نیت کے حوالے سے، اور صحیح طور پر نیت کا عمل درستگی کے ساتھ اس کو ادا کرنا، اور پھر اس کی بنیاد پہ تمام اعمال کو سر انجام دینا، اس حوالے سے قرآن کریم ہمارے لیے بہترین تعلیم رکھتا ہے۔ قرآن کریم نے یہ بتایا ہے کہ الا للہ الدین الخالص، کہ تمام کا تمام دین اللہ رب العزت کے لیے خالص رکھنا ہے، اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں کرنی۔ جس طرح لفظ اخلاص لغوی طور پہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ ہر چیز جو کسی بھی قسم کی ملاوٹ سے پاک ہو وہ خالص ہوتی ہے، اسی طرح لفظ اخلاص اس کا تعلق ہمارے اعمال کی اس بنیاد پہ ہے جس کو ہم نیت کہتے ہیں، اور نیت میں کسی بھی عمل جو بھی ہم کرتے ہیں اس کی بنیاد نیت پہ ہوا کرتی ہے۔ اگر نیت میں ذرا برابر بھی اگر اس میں فطور آ گیا، اگر اس میں یہ آمیزش ہو گئی، اگر اس میں یہ املگامیشن ہو گئی کہ میں اللہ کی رضا کے علاوہ کچھ اور بھی کرنا چاہتا ہوں، کسی اور کو بھی راضی کرنا چاہتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیت خالص نہیں رہی، بلکہ اس میں ملاوٹ پیدا ہو گئی۔ اس لیے دین اور دنیا میں دونوں حوالوں سے ہی ہمارا کوئی بھی عمل جس نیت سے ہم کر رہے ہیں، جو دل میں ہماری بات ہے، اصل اللہ رب العزت کے ہاں اسی کا ہی اعتبار ہونا ہے۔ لہذا اپنے دل کے عمل کو، جو نیت ہے، اس کو ہمیشہ اللہ رب العزت کے لیے خالص رکھنا ہے۔ بندہ دنیا میں عبادات بھی کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اور دیگر اوامر و نواہی ان کے مطابق عمل کرتا ہے جو شریعت اسلامیہ نے ہمارے لیے ڈیوائز کیے ہیں، لیکن اس کے باوجود شریعت نے اس کو اس چیز کی اجازت نہیں دی کہ وہ کسی بھی طرح اپنے اعمال میں
کسی اور کی نیت کو کسی اور طرح کسی کو خوش کرنے کے لیے اپنے نیت میں آمیزش کرے۔ خالص خلوص اخلاص وہ پیدا کرے اپنے دل میں تاکہ اس کے اعمال اللہ رب العزت کے ہاں قبول اور منظور ہوں۔ اگر بندے کے دل میں دنیا کی رضا، دنیا کی چاہت، دنیا کی خوشی اور دنیا کو اچھا لگانا، دنیا سے تعریف کرنا یہ مقصود ہوا تو قرآن کریم ایسے شخص کے لیے یہ وعید فرماتا ہے کہ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، کہ جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، دنیا میں جو عمل کرتا ہے اور اس کو آخرت میں امید رکھتا ہے کہ میں آخرت میں اللہ رب العزت سے اس کی جزا لوں گا، وہ لے، اس کو ملے گا، بلکہ نہ صرف ملے گا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں نزد لہ فی حرثہ، ہم اس کی کھیتی میں مزید اضافہ بھی فرمائیں گے۔ لیکن اس کے برعکس اگر بندے کا دل ٹھیک نہیں ہے اور نیت میں فطور ہے، اخلاص نہیں ہے، اللہ کے لیے عمل نہیں ہے، دنیا کو دکھانے کے لیے، دنیا سے اپنی تعریف کروانے کے لیے وہ عمل ہے، تو اس کے لیے وعید یوں ہے کہ من کان یرید حرث الدنیا، کہ جو شخص دنیا کی چاہت چاہتا ہے، دنیا کی کھیتی چاہتا ہے، نؤتہ منہا، ہم اس کو دنیا میں ہی وہ چیز دے دیتے ہیں، لیکن اس بندے کو یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ ما لہ فی الآخرۃ من نصیب، کہ کل قیامت کے روز آخرت میں جب اللہ رب العزت کے ہاں پیش ہوگا، ما لہ فی الآخرۃ من نصیب، وہاں پہ آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ اللہ رب العزت کے پاس نہیں ہوگا۔ یہ وعید ہے اس بندے کے لیے جس کے دل میں اخلاص نہیں ہے، خلوص نہیں ہے، اس کے دل میں ملاوٹ آ گئی، نیت میں ملاوٹ آ گئی، دنیا کو چاہنا اور دنیا سے رغبت رکھنا اور اس کو خوش کرنا، اگر ناظرین کرام اگر یہ چیز سامنے آ گئی تو سارے کا سارا عمل وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم نے اس حوالے سے مزید ہماری تربیت بھی کی ہے۔ ناظرین کرام اس چیز کو بھی دیکھیے کہ جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت ساری کی ساری اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ ناظرین کرام اس چیز پہ غور کرنا ہے کہ نماز اور قربانی یہ تو عمل ایسے ہیں کہ جو سارا دن میں ادا نہیں ہوتے بلکہ اس کے کچھ کچھ وقفے سے ادا ہوتے ہیں۔ قربانی ہے، قربانی کا عمل بھی یوں ہی ہے، لیکن زندگی کے بعد جب موت آئے تو وہ بھی اللہ رب العزت کے لیے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ بندے کو ساری کی ساری اگر زندگی گزارنا ہے تو اللہ رب العزت کی شریعت کے مطابق، اس کے بتائے ہوئے شرعی قوانین کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور وہ شریعت ہمیں یہ تبلیغ کرتی ہے کہ آپ نے یہ ساری کی ساری جو زندگی گزارنی ہے اس میں خالصتاً ہر عمل خلوص نیت کے ساتھ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اگر اللہ رب العزت کی رضا کے لیے وہ عمل نہ کیا گیا تو وہ عمل سارے کا سارا وہ اس کا خدشہ ہے کہ وہ ضائع ہو جائے گا، اور یقیناً وہ ضائع ہو بھی جاتا ہے۔ اس حوالے سے قرآن کریم نے مزید تعلیمات اپنے متبعین کے لیے، اپنے ماننے والوں کے لیے رکھی ہیں۔ اس میں ایک آیت حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے اللہ رب العزت نے بتائی ہے اور فرمایا کہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، کہ یوسف علیہ السلام کا تذکرہ دیکھیے، ان کے حالات زندگی پہ نظر دوڑائیے کہ جو شروع سے ہی اللہ رب العزت کی توحید کے قائل تھے اور اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے والے تھے، لیکن زندگی میں نشیب و فراز بھی آتے ہیں۔ ایسا لمحہ بھی آیا جب انہیں خاتون نے برائی کی دعوت دی، لیکن اللہ رب العزت کے تعلق کے بنا پہ، اپنے عبادت میں اخلاص اور خلوص کی وجہ سے، اللہ رب العزت سے تعلق کی وجہ سے مالک الملک نے یوسف علیہ السلام کو اس عظیم برائی سے بچا لیا، اور یوں فرمایا کہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، خاتون نے یوسف علیہ السلام کا قصد کیا، اور یوسف بھی کر لیتا اگر وہ اللہ کی برہان کو نہ دیکھتا۔ اس نے کیوں نہیں قصد کیا؟ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، کیونکہ وہ تو ایسا ہمارا بندہ تھا
کہ جو خالص کیے گئے بندوں میں سے تھا۔ اس لیے ناظرین کرام، یوسف علیہ السلام نے جس طرح اپنی زندگی اللہ رب العزت کے لیے خالص کی، جیل میں گئے وہاں پہ بھی اللہ کی توحید کو مد نظر رکھا، تخت پہ گئے وہاں پہ بھی اللہ رب العزت کو مد نظر رکھا، اور اپنے ہر عمل میں اس چیز کو ترجیح دی کہ میں یہ عمل اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ رب العزت نے یوں تذکرہ کیا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیجیے۔ اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا، وہ ایسا بندہ تھا، وہ ایسا آدمی تھا، کان مخلصاً، جس کو اللہ رب العزت نے خالص کیا ہوا تھا۔ وہ کیوں خالص ہوا؟ کیونکہ اس نے ساری زندگی اپنے بچپن سے لے کر جوانی بھی اور نبوت کی ابتدائی عمر بھی تمام کی تمام اس نے اللہ رب العزت کے لیے، اس کے دین کے لیے خالص کر دی۔ اس میں دنیا کی چاہت نہیں تھی، اس میں عبادت میں خلوص تھا۔ ہر دعوت میں، ہر پکار میں، جہاں پہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام تبلیغ کرنے گئے، صرف ایک ہی مقصد تھا کہ میں نے اپنے مالک کو خلوص نیت کے ساتھ، دل کے صدق کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اس کو یاد رکھنا ہے اور ہر کام اس کی رضا اور منشا کے مطابق کرنا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس کاوش کو نہ صرف قبول کیا بلکہ رہتی دنیا تک ساری زندگی کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم کی زینت بنا دیا کہ انہو کان مخلصاً وکان رسولا نبیا، کہ موسیٰ تو ایسا آدمی تھا کان مخلصاً، جس کو اللہ تعالیٰ نے خالص کیا ہوا تھا۔ بھائیو ناظرین کرام، جب اللہ رب العزت خالص کر لیتے ہیں تو بندہ مصیبتوں سے، آلام سے، آزمائشوں سے بچ جاتا ہے، اور آزمائشوں میں پڑے بھی تو اس میں کامیابی کے ساتھ نکلتا ہے۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں 20 آزمائشیں آئیں، لیکن صرف اللہ رب العزت کے ساتھ خلوص نیت سے تعلق رکھا، اس کے دین کے ساتھ استقامت رکھی، اللہ رب العزت نے ہر لمحے موسیٰ علیہ السلام کو دین پہ قائم رکھا اور ان کی حفاظت بھی فرمائی، اور ان کا تذکرہ بھی قرآن کریم میں ہمارے لیے بیان فرمایا ہے۔ ناظرین کرام، جب بندہ اخلاص کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ دین کا پابند بن جاتا ہے اور دین کا متبع بن جاتا ہے تو اس کے لیے اللہ رب العزت ایسی راہیں کھول دیتے ہیں کہ بندہ کبھی بھی شیطان کے نرغے میں نہیں آتا۔ قرآن کریم نے اس حوالے سے بھی بڑا اہم تذکرہ ہمارے مضامین کا حصہ بنایا ہے۔ وہ اس انداز میں قرآن کہتا ہے کہ جب شیطان کو اللہ رب العزت نے اپنے دربار سے باہر نکالا، وہ کہنے لگا ربی انذرنی الی یوم یبعثون، کہ اے رب انذرنی الی یوم یبعثون، مجھے قیامت تک مہلت دے دیجیے۔ آگے کہتا ہے قال ربی بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض، کہ اے میرے رب بما اغویتنی، بوجہ اس کے تو نے جو مجھے راندہ ہے، تو نے جو مجھے گمراہ کیا ہے، لأزینن لہم فی الارض، میں ان لوگوں کے لیے ہمیشہ راستوں کو مزین کر کر کے، برے اعمال کو سجا سجا کے، برے اعمال کو خوشنما بنا کے، برے اعمال کو اچھا بنا کے ان لوگوں کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ اس کے نرغے میں آئیں گے، اپنے آپ کو پھنسائیں گے، اور اے مالک، اے رب، تیرے حکم کی بجائے وہ میرے پیچھے چلیں گے۔ لیکن الا عبادک منہم المخلصین، وہ بندے تیرے جنہوں نے اپنے آپ کو تیرے لیے خالص کیا ہوگا، جن کا دل، جن کا دماغ اور جن کا سارے کے ساری نیت اور سارے کے سارا عمل تیرے دین کے لیے خالص ٹھہرا ہوگا، وہ میرے نرغے میں نہیں آئیں گے۔ ناظرین کرام، جب بندہ واقعتاً اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لیتا ہے، اپنے ہر عمل میں خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی رضا چاہتا ہے، تو وہ شیطان کے حملے سے بھی ہمیشہ محفوظ رہتا ہے۔ قرآن کریم نے اس حوالے سے مزید تذکرہ یوں کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، تو اللہ رب العزت ان کو مخاطب ہو کے کہیں گے کہ انکم لذائق العذاب العلیم وما تجزون الا ما کنتم تعملون، کہ اب تم جو دردناک عذاب چکھ رہے ہو، ما تجزون الا ما کنتم تعملون، یہ تمہیں سارا کچھ وہی مل رہا ہے جو تم دنیا میں عمل کرتے رہے ہو۔ الا عبادک منہم المخلصین،
تمہیں تو دردناک عذاب مل ہی رہا ہے، لیکن یاد رکھو اے جہنمیوں، وہ بندے جنہوں نے اپنے آپ کو، اپنی نیتوں کو، اپنے اعمال کو اور دنیا میں کیے جانے والے تمام افعال کو خالصتاً اللہ رب العزت کے لیے کیا تھا، ان کا عمل اتنا اللہ کو اچھا لگا کہ اللہ رب العزت نے ان کو آج اس برے عمل سے اور اس برے عذاب سے، دردناک عذاب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا ہے۔ گویا ثابت یہ ہوا کہ اگر نیک عمل خلوص کے ساتھ کیا جائے تو کل قیامت والے دن وہ دردناک عذاب سے بھی محفوظ رکھواتا ہے اور اس کے لیے جنت میں داخلے کا ضامن بھی بنتا ہے۔ قرآن کریم نے انسان کی زندگی کا مقصد بھی واضح کیا ہے، اور وہ اس انداز میں کہ انسان کو چیک کرنا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ ملک میں نے زندگی اور موت دونوں کو پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون احسن عمل کرتا ہے۔ ناظرین کرام، اس چیز پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اس چیز پہ تفکر اور فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور ڈیپ کنٹمپلیشن ریکوائرڈ ہے کہ جب بندہ عمل کرتا ہے اور اس کو خوشنما خود سمجھتا ہے، احسن سمجھتا ہے، تو کیا واقعتاً وہ احسن عمل ہے کہ نہیں ہے؟ اور احسن عمل وہی بنے گا، اچھا عمل وہی بنے گا، قابل قبول عمل اللہ کے ہاں وہی ہوگا جس میں اخلاص بھرا ہوا ہوگا۔ اگر نیت کا خلوص نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، تو وہ عمل اللہ رب العزت کے ہاں خالص اور احسن عمل نہیں ہو سکتا۔ تو ناظرین کرام، زندگی کا مقصد جو نیک عمل، احسن عمل جس کی آزمائش کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں بھیجا ہے، اس میں ہم تب ہی پورا اتر سکتے ہیں جب ہم شرعی قواعد کے مطابق، شریعت کے مطابق، خلوص نیت کے ساتھ تمام اعمال کی انجام دہی کریں گے۔ تب اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں احسن عملہ کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت احسن عملہ والے لوگوں کو ہی جنت میں داخل فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ قرآن کریم نے مخلصین، وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر دیا ہے اور اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص دل کے ساتھ اپنے اعمال اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، قرآن نے ان کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور قرآن کہتا ہے ایسے مومنوں کے بارے میں جو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے خلوص نیت کے ساتھ کھانا لوگوں کو کھلاتے ہیں۔ قرآن یوں بیان کرتا ہے ان کا تذکرہ کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ مومنوں کی یہ خاصیت ہے کہ مومن جب بھی کھانا کھلاتے ہیں ان کی یہ عادت ہے کہ وہ ان کا عمل یہ ہوتا ہے لوجہ اللہ، کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ان کے نیت تمام کی تمام اگر اس کا فوکس ہوتا ہے، اگر اس کا مدار ہوتا ہے، تو وہ اللہ کی رضا اور منشا میں ہی ہے، اسی آربٹ میں وہ گھوم رہے ہوتے ہیں۔ اور لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، یہ مومنوں کی خاصیت ہے کہ جو اپنی نیت خالص اللہ رب العزت کے لیے رکھتے ہیں اور عمل سارے کا سارا اللہ کے لیے کرتے ہیں، وہ کھانا جن کو کھلایا جاتا ہے ان کو بھی کہتے ہیں کہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں، نہ تم سے قدردانی چاہتے ہیں، نہ تم سے اپنی تعریف چاہتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ قدردانی ہو، ہمارے عمل کی ہو، اور عمل کی قدردانی اللہ رب العزت کے ساتھ ہو۔ اللہ رب العزت ہمارے عمل کی قدردانی کرتے ہوئے ہمارے اس عمل کو قبول کرے، اور اسی عمل کو قبول کرتے ہوئے اس کے لیے ہمارے نامہ اعمال میں اجر کو ثابت کرے۔ ناظرین کرام، یہ اجر اس وقت ثابت ہوگا اللہ کے ہاں، اس وقت یہ صحیح معنوں میں اجر لکھا جائے گا جب نیت میں خلوص ہوگا، یہ کیا جانے والا عمل اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، یہ کہلوانے کے لیے نہیں کہ یہ فلاں بندہ یہ بہت زیادہ کھلاتا ہے، فلاں بندہ لوگوں کی خدمت بہت کرتا ہے۔ اگر نیت میں یہ بات آ گئی کہ ہاں واقعتاً میں بہت زیادہ کھلاتا ہوں، واقعتاً لوگ میری تعریف کریں، تو سارے کا سارا عمل، سارے کا سارا کیا گیا وہ ضائع ہو جائے گا، اللہ رب العزت کے ہاں اس کی قطعاً کوئی قدردانی نہیں ہوگی۔ ناظرین کرام، اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہی چیز فرمائی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے دو گروہوں کا تذکرہ کیا ہے اور فرمایا ہے منکم من یرید الدنیا
وَمِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الْآخِرَةَ، تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا چاہتے ہیں، اور دنیا چاہتے چاہتے وہ یہی سوچتے ہیں کہ ہم جو بھی کام کریں ہمارا دنیا میں ہی سارا کچھ، ہماری دنیا تعریف کرے، ہمارے لیے دنیا میں ہی سارا کچھ مل جائے اور ہماری لوگ قصیدے پڑھیں۔ تو اللہ کہتے ہیں تم میں سے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو یہ کام کرتے ہیں۔ وَمِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الْآخِرَةَ، اور تم میں سے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو صرف آخرت چاہتے ہیں، دنیا میں وہ عمل کرتے ہیں خلوص نیت کے ساتھ کرتے ہیں، ان کی نیت میں یہ نہیں ہوتا کہ میں نے دنیا کو راضی کرنا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی، جو لوگ آخرت چاہتے ہیں، ان کی مدح سرائی اللہ رب العزت نے اس انداز میں کی ہے کہ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثی، کہ جو بندہ آخرت چاہتا ہے، آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، اللہ رب العزت اس کو آخرت میں کھیتی عطا بھی فرمائیں گے، بلکہ مزید اس میں اللہ رب العزت اضافہ بھی فرمائیں گے۔ دنیا میں جب بندہ عمل کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، دوسرے مسلمان کا حق بھی ادا کرتا ہے، اور دوسرے مسلمان کے حقوق میں اس کا ایک حق مسلمان کے لیے جنازہ پڑھنا ہے۔ ناظرین کرام، ظاہری طور پہ بڑی حیران کر دینے والی بات ہے کہ ہمارا دین اسلام یہاں پہ بھی ہمیں خلوص نیت کی تلقین کرتا ہے کہ تمہارے ذہن میں، تمہارے قلب میں، تمہارے دل میں ایسی سوچ اور تھنکنگ پیدا نہیں ہونی چاہیے جس میں کسی بھی قسم کی ملاوٹ ہو اور اس سے تمہارا عمل ضائع ہونے کا اندیشہ ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، سنن ابی داود کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا صلیتم علی المیت، کہ جب تم میت کے لیے دعا کرو، میت کے لیے دعا کرو، جنازہ پڑھو، فاخلصوا لہ الدعاء، تو اس کے لیے دعا بھی خالص ہو کے کرو، اوپر سے دعا نہیں کرنی چاہیے، خانہ پوری منہ دکھانے کے لیے جنازے میں شامل نہیں ہونا چاہیے، اور قبر پہ دعا منہ دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ اخلصوا لہ الدعاء، دل کی گہرائیوں سے اچھی طرح قلب سے نکال کے اور گہرائیوں سے وہ دعا ہمیں اپنے بھائی کے لیے کرنی چاہیے، تاکہ وہ آخری حق جو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ ہے وہ ہم اس کو اچھے طریقے کے ساتھ اس کی انجام دہی کر سکیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پہ فرمایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسا کیس آیا، اور یہ سارے کا سارا تذکرہ مسند احمد کی حدیث میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمی جھگڑتے ہوئے آئے، اور آ کے ان میں سے ایک شخص کہتا ہے، اپنا کیس پیش کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ اپنی دلیل پیش کریں، وہ دلیل پیش نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے شخص سے کہا کہ بھائی آپ قسم کھا لیں، کیونکہ شریعت کا اصول ہے کہ جب دلیل پیش کی جاتی ہے تو دلیل مدعی پہ ہوتی ہے، اور جو قسم کھانی ہوتی ہے وہ مدعا علیہ، جس پہ کیس جس کے خلاف ہوتا ہے اس کے طلب کی جاتی ہے۔ تو دلیل پیش کرنے والا تو دلیل پیش نہیں کر سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدعا علیہ سے کہا کہ آپ قسم کھا لیں۔ اس شخص نے اس طرح قسم کھائی، عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں، فحلف باللہ الذی لا الہ الا ہو، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک قد فعلت ولکن غفر لک باخلاصک قول لا الہ الا اللہ، کہ اے میرے صحابی، اے میرے ساتھی، تو نے جو قسم کھائی ہے، تو نے لا الہ الا اللہ کے ساتھ قسم کھائی ہے، اور جب تو لا الہ الا اللہ کے ساتھ قسم کھائی، خالص دل کے ساتھ اس کی لا الہ الا اللہ کی گواہی دی، جائیے تیرا عمل اللہ رب العزت کو اتنا پسند آیا ہے کہ تو نے خلوص دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھ کے قسم کھائی، تو اللہ رب العزت کی طرف سے تیرے لیے، تیرے اس اخلاص کی وجہ سے، لا الہ الا اللہ کے قول کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے معافی لکھ دی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کی تبلیغ اور اس کی ترویج کے حوالے سے جو فرامین فرمائے ہیں، اس میں سے ایک اہم بات یہ ہے کہ نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها كما سمعها۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ اس کو خوش و خرم رکھے جس نے میری بات سنی، پھر اس کے بعد اس کو حفظ کیا، ووعاها، اس کو محفوظ رکھا، واداها كما سمعها،
اور اس کو اسی طرح ہی آگے لوگوں تک پہنچایا، ادا کیا جس طرح اس کو سنا تھا۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاثن کہ 3 قسم کے عمل ایسے ہیں لا یغل، اس میں کسی قسم کی بھی ملاوٹ اور اس میں کسی قسم کی گدلا پن نہیں آ سکتا۔ اس میں کس طرح وہ عمل دل کا عمل ہے وہ کس طرح ہوگا، خلوص والا عمل کس طرح اس میں فطور نیت میں نہیں آ سکتا اور ملاوٹ نہیں آ سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابتداء میں سب سے پہلی بات اخلاص العمل للہ، ہر وہ عمل جو خالصتاً اللہ کے لیے کیا جائے اور نیت یہ رکھی جائے کہ یہ عمل اللہ کے لیے ہے، تو اس عمل میں کوئی ملاوٹ نہیں ہو سکتی، کوئی اس میں ایسی دوسری چیز نہیں آ سکتی جو اس کے عمل کو گدلا کرے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا وَالنُّصْحُ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، مسلمان ائمہ کی نصیحت، اور آپ نے فرمایا وَلُزُومُ جَمَاعَتِهِمْ، اور ان کی جماعت سے لازم پکڑنا۔ گویا پہلی چیز اخلاص العمل للہ، عمل اللہ رب العزت کے لیے خالص رکھنا، یہ ابتدائی اور بنیادی چیز ہے، کیونکہ دنیا میں کیے جانے والے تمام کے تمام عمل جس کی بھی ہم ثواب چاہتے ہیں، جس کا بھی ہم اجر چاہتے ہیں، اس کی بنیاد اسی چیز پہ ہے کہ اس میں ہمارے لیے کتنا اللہ رب العزت کے لیے خلوص ہے۔ اگر خلوص ہوگا تو اللہ رب العزت کے لیے اجر ثابت ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا ما قال عبد لا الہ الا اللہ قط، کہ بندے نے کبھی بھی لا الہ الا اللہ نہیں کہا، لیکن جب بھی مخلصاً خالص ہو کے کہا، خلوص نیت کے ساتھ کہا، خلوص دل کے ساتھ کہا، الا فتحت لہ ابواب السماء، اللہ رب العزت کی طرف سے آسمانوں کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، حتی تفضی الی العرش، اور بندہ جب بھی اس لا الہ الا اللہ کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا نہ صرف آسمانوں تک پہنچتی ہے بلکہ حتی تفضی الی العرش، اس کی دعا اللہ کے عرش تک پہنچتی ہے، اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہتا ہے مجتنب الکبائر، جب تک بندہ مومن کبیرہ گناہوں سے بچتا رہتا ہے۔ ناظرین کرام، اس اخلاص والے عمل کو یعنی خلوص نیت، اخلاص، اس حوالے سے ظاہری بات ہے جب بندہ اس چیز کو اپناتا ہے اور دل و دماغ میں جگہ دیتا ہے، اپنے اعمال کا حصہ بناتا ہے، اور دین و دنیا میں جو بھی وہ کرتا ہے اس میں اس اخلاص والے ادب کو ملحوظ رکھتا ہے، تو اس کے لیے دنیا میں بھی فائدے ہوتے ہیں، آخرت میں بھی فائدے ہوتے ہیں۔ دنیا میں اس کے لیے بھلائی کا سامان اللہ رب العزت کی طرف سے پیدا کیا جاتا ہے، آخرت میں جو اس کے لیے فائدے ہوں گے اللہ رب العزت اس کے اس خلوص عمل کی وجہ سے اس کو جنت عطا فرمائیں گے اور جنت کی نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ اور اسی طرح جب بندہ مومن خلوص نیت کے ساتھ کوئی بھی کام کرتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کے لیے اس کے اس خلوص کے سبب اللہ تعالیٰ اس میں ایسی سوچ اور تھنکنگ پیدا کرتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں من یتق اللہ یجعل لہ فرقانا، کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے ڈر کر پھر اخلاص اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے، یجعل لہ فرقانا، اللہ رب العزت اس کے دل میں کھوٹے اور کھرے کی تمیز پیدا کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، جب کھوٹے اور کھرے کی تمیز پیدا ہوگی تو دنیا میں بندہ برے عمل کی طرف نہیں جاتا۔ اخلاص، خلوص نیت، اسی میں میری بھی بھلائی، اسی میں ہی ناظرین کرام ہم سب کی بھلائی ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے اعمال کو خلوص نیت کے ساتھ بھرے اور تمام کے تمام اعمال کو اخلاص کے ساتھ ہماری طرف سے اللہ رب العزت ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خلوص نیت کے ساتھ کیے گئے عمل کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دین حق سے کرے خود کو سیراب، تاکہ جیون ہو سرسبز و شاداب، سیکھیے دین و دنیا کے آداب، تاکہ جیون ہو سرسبز و شاداب، سیکھیے دین و دنیا کے آداب۔